بیوی ہمارے ساتھ یہیں پہ مل جل کر رہے گی، بیوی بچوں کے چکر میں اس کا یہاں پر آنا جانا۔ السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلندر کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا تبریز اور شفق کا رشتہ طے ہو پائے گا یا نہیں۔ اگر تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ گائز، اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کلندر کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے تبریز کے باپ کو شک ہو جاتا ہے تبریز پر کہ وہ ایک نافرمان اولاد ہے، اسے ماں باپ کا کوئی بھی فکر نہیں اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کا، اس لیے اگر وہ شہر چلا گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ ہمیں اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ دے گا۔ اس سوچ میں ساری رات اس کا باپ سو نہیں پاتا اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ پھر وہ اپنی بیوی صفیہ سے کہتا ہے ہمیں جلد سے جلد تبریز کی شادی کر دینی ہوگی، اور وہ بھی کسی ایک خاندانی لڑکی سے جو ہمارے خاندان کی ہو، تاکہ تبریز واپسی اس گاؤں میں آتا رہے اور وہ یہاں سے اپنے آپ کو بالکل آنا اس کا ختم نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں جلد سے جلد اس کی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہو جو ہمارے اپنی لڑکی ہو۔ صفیہ یہ بات سن کر حیران ہوتی ہے، کہتی ہے ہم تبریز کی شادی کس لڑکی سے کریں گے؟ وہ کہتا ہے تمہاری بیٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہم اس کی شادی کریں گے، شفق کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے مجھے وہ نہیں پسند، میں نہیں چاہتی میرے ایک خوشحال اور خوبصورت بیٹے کے لیے میں اس سے اس کی شادی کروں۔ لیکن اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے اگر ایسا نہ کیا تو تبریز یہاں پر واپس کبھی نہیں آئے گا اور نہ ہی جو وہ کمائے گا وہ ہمیں دے گا، اس لیے اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ لینے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کی ماں یہ پہلے تو سوچ میں پڑ جاتی ہے، پھر کہتی ہے ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے صفیہ جب صبح ہوتی ہے تو اگلے دن ہی اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں شفق کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی بہن بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے خوشی ہوگی اس بات کی اگر تم ایسا کرتی ہو۔ کہتی ہاں ایک رشتہ بھی میرے پاس ہے، اگر تم کہو تو میں بتاؤں۔ وہ کہتی ہاں بتاؤ۔ کہتی ہے میں تبریز کے لیے شفق کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ اس کی بہن یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوگی کہ میری بہن نے میری لاج رکھ لی، اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ لیکن شفق یہ تمام باتیں سن لیتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تبریز سے نہیں، وہ عرفی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے دونوں بہنیں آپس میں بہت زیادہ خوش ہوں گی تبریز کی شادی کی وجہ سے۔ جب واپس گھر آئیں گے تو تبریز کو بتایا جائے گا کہ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے شفق کے ساتھ، لیکن تبریز اس بات کے لیے بالکل نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا وہ میری بہن جیسی ہے، میں اسے کبھی نہیں شادی کر سکتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے شفق بھی گھر آتی ہے اور عرفی کو بتاتی ہے کہ تمہارے گھر والوں نے یہ کام کیا ہے اور اگر میری تم سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، یہ بات ذہن میں رکھنا، میں گولیاں کھا لوں گی لیکن میں کبھی بھی تبریز سے شادی نہیں کروں گی، وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ عرفی یہ بات کہتا ہے تم ایسا مت کرنا، میں گھر میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ شفق کہتی ہے تمہاری کس نے بات سننی ہے، کوئی بھی تمہاری بات نہیں مانے گا، اسی لیے میں زہر کھا لوں گی۔ تبھی آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جوہی بھی شفق کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کرتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے سج دھج کر اس گھر میں آتی ہو۔ سج دھج کر شفق کہتی ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے، میں جیسے مرضی ہوں، یہ میری خالہ کا گھر ہے، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ جوہی اس کے ساتھ لڑائی بھی کرتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کلندر ڈرامے میں درے ادن کے ساتھ بھی اس گھر میں بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے اور تایا جیان بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ کسی طرح دریادن اپنے گھر کی ہو جائے، میں اس کی ذمہ داری پوری کر سکوں، اور اس کے لیے وہ رشتہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ اگر تو ہو سکے تو تم تبریز کے لیے دریادن کا ہاتھ مانگ لو، لیکن پہلے تو تبریز کے باپ کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ جب شفق جواب دے دے گی، شادی سے انکار کر دے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے
تبریز کے باپ کے ذہن میں آئے گا کہ میرے بھائی کی بیٹی دریادن بھی تو ہے، میں اس کی شادی اس سے کروا دوں گا، اور وہ ایک نیک لڑکی ہے، اسی لیے تبریز اسے کچھ بھی کہے گا وہ اس کی ہر بات مان جائے گی۔ تبریز چاہے شہر میں شادی اس نے دوسری کرنی ہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، دریادن اسے کچھ نہیں کہے گی، اور ایسا ہی ہوگا۔ آگے آپ دیکھیں گے تبریز کا باپ اس کا رشتہ لے کر دریادن کے پاس جائے گا اور ان دونوں کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ تبریز اس رشتے کے لیے مان جائے گا کیونکہ وہ دل ہی دل میں دریادن کو پسند تو کرتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دولت کمانے کی لالچ میں وہ لگا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے، اسی لیے ان دونوں کا رشتہ طے ہو جائے گا اور ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن تبریز اسے وہ ٹائم نہیں دے گا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ وہ عرفی سے بھی کہے گی کہ تم دونوں بھائیوں کی نیچر میں کتنا زیادہ فرق ہے، لگتا ہی نہیں تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ تبریز ایک مختلف طبیعت کا مالک ہے اور آپ عرفی بھائی آپ بھی کسی اور طبیعت کے مالک ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ عرفی کہتا ہے نہیں ایسا ہی ہے، وہ تبریز شروع سے ہی ایسا ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے تبریز دریادن سے شادی کرنے کے بعد سنبل سے بھی شادی کر لے گا دولت کے لیے، اور سنبل کا تو ویسے ہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا دماغ ویسے ہی تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، اور اس دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور سنبل کو یہ بات کبھی نہیں بتائے گا تبریز کہ اس کی گاؤں میں شادی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے چھوڑے گی۔